دنیا کے دو ایسے ملک جن کے درمیان کھینچی تلواریں آج عالمی سیاست کا مرکز بنی ہوئی ہیں. ایک طرف دنیا کا واحد سپر پاور امریکہ اور دوسری طرف دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر پر بیٹھا ملک وینزویلا. ڈونلڈ ٹرمپ کی 2017 میں پہلی مدت صدارت سے لے کر 2025 میں وائٹ ہاؤس میں واپسی تک دونوں ملکوں کے تعلقات کبھی معمول پر نہیں آ سکے، لیکن اب معاملہ بیانات سے نکل کر فضائی حملوں اور وینزویلا کے صدر کی گرفتاری بلکہ اغوا کر کے امریکہ منتقل کرنے تک پہنچ چکا ہے. آخر اس دشمنی کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف جمہوریت کی بحالی کی جنگ ہے یا پھر تیل کے سمندر پر قبضے کی کہانی ہے؟ امریکہ اور وینزویلا کے درمیان تناؤ کوئی نیا نہیں ہے. 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ جب پہلی بار صدر بنے تو انہوں نے نیکولس مادورو کی حکومت کے خلاف سخت گیر موقف اپنایا، اور 2025 میں جب دوسری بار صدر بنے تو یہ کشیدگی اپنی بدترین نہج پر پہنچ گئی. حالیہ دنوں میں امریکہ نے وینزویلا پر بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی کی. امریکی جنگی طیاروں نے وینزویلا کے دارالحکومت پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں فوجی ہیڈ کوارٹرز اور سرکاری عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا. اور اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے وینزویلا کے صدر مادورو اور اس کی اہلیہ کو اغوا کر کے امریکہ منتقل کر دیا، اور واشنگٹن کا دعویٰ ہے کہ وہ وینزویلا میں جمہوریت لانا چاہتا ہے. نیکولس مادورو امریکہ پر ہمیشہ یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ واشنگٹن کو امریکہ کے عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ امریکہ کی نظریں وینزویلا کے بلیک گولڈ یعنی تیل کے ذخائر پر ہیں. دوسری طرف امریکی حکام کا کہنا ہے کہ مادورو نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی اور انتخابات میں دھاندلی. بہرحال نیکولس مادورو امریکہ کی تحویل میں ہے اور ان پر نیو یارک میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے اور انہیں ہائی سیکیورٹی میٹروپولیٹن سینٹر منتقل کیا گیا ہے. اور امریکی نیوی اور ڈیلٹا فورس کے اس مشترکہ آپریشن نے ثابت کر دیا کہ امریکہ اب محض پابندیوں تک محدود نہیں رہا. اب بات کرتے ہیں اصل طاقت کی جس نے وینزویلا کو عالمی سیاست کا میدان جنگ بنا دیا. یو ایس انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق وینزویلا کے پاس 300 ارب بیرل سے زائد تیل موجود ہے. اوپیک کے مطابق وینزویلا میں ثابت شدہ ذخائر 303 ارب بیرل ہیں، جو کہ سعودی عرب کے ذخائر سے بھی زیادہ ہے. یہ وہ دولت ہے جو وینزویلا کو دنیا کا سب سے زیادہ تیل رکھنے والا ملک بناتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں یہاں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. 2025 کے فضائی حملوں اور صدر مادورو کی گرفتاری نے لاطینی امریکہ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے. کاراکس میں ہونے والی بمباری کے بعد سوال یہ ہے کہ صدر مادورو کی حکومت کے خاتمے سے کیا وینزویلا میں امن آئے گا، یا پھر تیل کی دولت پر قبضے کی یہ جنگ اس خطے کو طویل عدم استحکام کی طرف دھکیل دے گی. ڈونلڈ ٹرمپ کی حالیہ پالیسیوں سے یہ لگتا ہے کہ امریکہ مزید انتظار کے موڈ میں نہیں ہے. طاقت کے ذریعے حکومت کی یہ تبدیلی وینزویلا کے عوام کے لیے خوشحالی لائے گی یا پھر کسی بڑے عالمی بحران کا پیش خیمہ ثابت ہوگی؟